پرائم منسٹر غافل نہیں ہے، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ غافل نہیں ہے، نہ آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت غافل ہے۔ میں تو عام طبقے کا بندہ، مجھے پتا ہے کہ غریب کے گھر میں کیا ہے اور جو عام جو مڈل کلاس ہے ان پہ کیا گزر رہی ہے، یہ مجھے پتا ہے، اس کا احساس ہے، خدا کی قسم مجھے احساس ہے۔ اور انشاءاللہ ان حالات کا ہم مقابلہ کریں گے، اور آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ اپنے عمران خان کے ساتھ، اپنے پی ایم کے ساتھ، اپنے چیئرمین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے انشاءاللہ، اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سخت وقت یہ گزر جائے گا۔ یہ قوموں پہ سختی آتی ہے اور قومیں تب بنتی ہے جب وہ سخت حالات کا مقابلہ کر کے اوپر آ جائے، تب وہ قومیں گرتی نہیں ہے، وہ پھر آگے کی طرف جاتی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے عمران خان پاکستانیوں کو اور پاکستان کو وہ قوم بنانے جا رہا ہے جو کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لیفٹ رائٹ پہ نالائق اور سلیکٹڈ آئے تھے، 70-71 سال انہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر، ان کے کارنامے آپ کے سامنے، اکانومی کا بیڑا غرق۔ میں صرف 2 باتیں ان کی آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پر عمر ایوب خان بیٹھے ہوئے، یہ پاور کے منسٹر تھے، ان کو پتا ہے جس طرح انہوں نے کیپیسٹی، انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے بجلی کے حوالے سے، آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں لیکن آپ نے ان کو پیسے دینے، یہ ان کے ایگریمنٹس ہے۔ دوسرا مراسید یہاں پر بیٹھا ہوا ہے NHA کے، جو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت یہ کر رہے تھے، یہ جو موٹر ویز بنا رہے تھے اس وقت، وہ فی کلومیٹر 37 کروڑ پہ بنا رہے تھے۔ کتنے پہ؟ 37 کروڑ پہ بنا رہے تھے وہ چور کے بچے۔ اور آج الحمدللہ آپ کا پی ایم اور مراد سعید آپ کے لیے وہ موٹر ویز 17 کروڑ پہ بنا رہا ہے۔ کتنے؟ 17 کروڑ پہ۔ تو آپ خود دیکھ لیں، آپ باشعور قوم ہے، آپ دیکھ لیں کہ 1 کلومیٹر میں 20 کروڑ وہ کما رہے تھے وہ ظالم وہ چور۔ کتنے؟ 20 کروڑ کما رہے تھے۔ تو آپ دوسرے محکموں کو دیکھ لیں۔ اعظم سواری صاحب کھڑے، یہ ریلوے کے منسٹر ہیں، انشاءاللہ 50 سال بعد انشاءاللہ اگلے 5 مہینوں میں انشاءاللہ ریلوے خسارے سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں سوادی صاحب سے کہا، سوادی صاحب نے اعلان کیا کہ ملکن کے لیے میں ٹریک بحال کروں گا، لیکن مراد یہ روڈ ٹھیک کر لے، یہ بغیر ہم یہ روڈ آپ کے لیے ٹھیک کروا دیں گے۔ میں مراد سے کہتا ہوں کہ اگلے بجٹ میں اس روڈ کو آپ شامل کر دیں، اور ادھر سے جس ہیڈ سے لے کے ٹیل تک اس کو آپ دوبارہ کارپیٹ کر دیں میرے ان بھائیوں کے لیے، دوبارہ کارپیٹ کر لیں ان کے لیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوادی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ریلوے مانسیرا تک پہنچ جائے۔ آپ کو یہ قبول ہے؟ آواز نہیں آ رہے، ہاتھ اٹھا رہے کہ سوادی صاحب آپ کے لیے ریلوے مانسیرا تک پہنچائیں گے اور لائیں گے آپ کے لیے۔ آپ کو منظور ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھایا اور زور سے بولے۔ دیکھیں جی سوادی صاحب، یہ میرا مطالبہ ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے، آپ سے یہ مطالبہ ہے۔ اور دوسرا یہ سالم محمد خان میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ورکر آدمی ہے، ورکر، لیکن ایک گلہ ہے میرا آج ان سے، اور گلہ یہ اس نے بڑا ٹائم لیا آج، اس نے بڑا ٹائم لیا آج، اور مجھے بڑا بور کر دیا اس نے۔ اگر یہ پہلے اپنے اسپیچ میں پورا سپاس نامہ مجھے دے دے تو میں پورا کا پورا کر لیتے، لیکن اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کون سی نہیں امپورٹنٹ۔ لیکن بہرحال یہ تو میں نے لیٹر نوٹ میں کہا، یہ کھلاڑی ہے عمران خان کا، اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے جس طرح لڑ رہا ہے اور جس طرح یہ پرفارم کر رہا ہے، انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بھی یہ آپ کا ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ کھڑے ہوگا انشاءاللہ، اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بہت زبردست زبردست زبردست۔ اچھا اب ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، اب اس طرح میرے پاس سن لیں، تھوڑا سا مجھے بولنے دیں، اس کے بعد آپ کو سن لیں گے۔ دیکھیں آپ کا بالاکوٹ سٹی کا مسئلہ تھا، سوادی صاحب آئے، سالم محمد خان آئے اور احمد حسین شاہ آئے، پی ایم کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میں نے ریسپانسبلٹی لی کیونکہ بالاکوٹ کے لوگ میرے لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کا جو مسئلہ تھا 16 سال سے پینڈنگ، انشاءاللہ اگلے 4-5 مہینوں تک وہ ہم حل کرا دیں گے، اور بالاکوٹ سٹی کا مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اس کے علاوہ انہوں نے آج وفا تحصیل کی بات کی، تو اگر یہ بالکل میں آپ کے لیے سب ڈویژن کا اعلان کرتا ہوں وفا کے لیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس سنیں، اس کے علاوہ ادھر مانسیرہ میں چونکہ یہاں پر ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مانسیرہ ہے تو مانسیرہ کے ساتھ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہے، ہارڈ ایریاز ہے، اس کے ساتھ کوہستان لگے ہوئے، بٹاگرام ہے، تورغر ہے اور مانسیرہ ہے، تو یہاں پر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ٹرشری کیئر لیول کا ہاسپٹل بنوائیں گے جو LRH اور HMC کا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ، اور وہ PPP موڈ پہ ہوگا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہوگا، زمین ہم دیں گے انشاءاللہ، انویسٹر آئیں گے، آپ لوگوں کی جیب میں آلریڈی ہیلتھ کارڈ موجود ہے، کوئی خرچہ آپ پہ نہیں آئے گا، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنے گی اور انشاءاللہ اس پہ سب اسپیشلٹی ہوگی، آپ لوگوں کو پشاور یا اسلام آباد علاج کے لیے جانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہزارہ یونیورسٹی کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آلریڈی اس ADP میں 2 ڈگری کالج میں نے مانسیرہ کے لیے ڈال دیے ہیں، اب جو ان کی 2 ڈیمانڈز آئی ہے اس کو ہم پراپر فیزیبلٹی اس کا کروا کے، اگر وہ فیزیبل ہے تو آپ کا یہ بھائی اور یہ خادم حاضر ہے انشاءاللہ، ضرور آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بالکل انہوں نے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کی، بیٹھ کے اس پہ ہوم ورک کر کے انشاءاللہ اگر یہ فیزیبل ہے تو آپ کے لیے ضرور بنے گی۔ ادھر میرے پاس زاہد چنزیب بھی کھڑے ہیں جو ہمارے PK 32 کے ایکس کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے بہت کم مارجن سے ہارا تھا، انشاءاللہ 2023 میں یہ آپ کی اسمبلی کا ممبر ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ اور یہ میری آخری بات میرے سن لے، پھر ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہوگا اور پھر میں نکلنا ہے۔ میری آخری بات سن لے، 2013 میں خیبر پختونخوا کپتان کا تھا، 2018 میں خیبر پختونخوا سمیت فیڈرل گورنمنٹ پنجاب سمیت اور بلوچستان مخلوط سمیت یہ کپتان کا، 2019 میں گلگت بلتستان اور 2021 میں کشمیر کپتان کا۔ انشاءاللہ آپ ڈٹ کے کڑے رہیں گے، آپ کپتان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، آپ کپتان کی سپاہی ہیں، مجھ سمیت، ہم سمیت، سب سمیت انشاءاللہ 2023 پورا پاکستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کپتان کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے سب کام ہوں گے، جو سپاس نامہ سالم محمد نے مجھے دیا ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو ہم ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس پہ ضرور ہوگا۔ آخر میں آپ اچھا، یہاں پر میرے تبلیغی بھائی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی مرکز کو سولرائزیشن پہ ارادہ ہے، تو میرے طرف سے بسم اللہ منظور، میں ضرور ان کے لیے ایڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے مسجدوں میں بھی کام ہو رہا ہے، اس کو ہم سولرائز کر رہے ہیں، اس بجٹ میں بھی میں نے کافی فنڈ اس کے لیے رکھے ہیں، بہت سے کامیں ہو رہی ہیں، اور دوسری اس کے علاوہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ اپنے آنے والے نسلوں کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ پلاننگ کریں گے تب آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ خیبر پختونخوا کے لیے جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے اور اپنے غذائی اجناس کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب پنجاب پہ اور باہر کی دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت۔ خیبر پختونخوا یہاں آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پلاننگ کچھ نہیں ہے، جو ہمارے ایگریکلچر لینڈ ہے وہ تباہی کی طرف، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ آلریڈی ہم نے اتھارٹی بنا دی، رولز بنا دی، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹرول کر دیں گے۔ لیکن جو ساترن ڈسٹرکٹ ہے ہمارے پاس، اس میں پوٹینشل موجود ہے کہ اس کو ہم ان زمینوں کو، بیرن لینڈ کو، اس کو ایریگیٹ کروائے اور اس پہ اپنے ایگریکلچر اجناس جو ہے وہ اگائے، تو انشاءاللہ یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو اس وقت ہم غذائی اجناس کی اس کی وجہ سے محروم ہے، تو انشاءاللہ یہ محرومی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہماری پلاننگ ہے، ایک گوملزام ڈیم جس کا کمانڈ ایریا 2 لاکھ ایکڑ تھا، 2023 تک وہ انڈر ایریگیشن آ جائے گی۔ اس کے علاوہ CRBC لیفٹ کینال ہے، تقریباً 2,96,000 ایکڑ زمین اس کے، تانگزام ڈیم ہے، اس کے علاوہ بہت سے تقریباً کوئی 7-8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اس کو ہم چاہیں گے جس طرح یہاں پر سرن کینال
یہاں پر تقریباً کوئی 12,000 ایکڑ زمینوں سے سیراب ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ 7-8 ایکڑ زمین جو ہے، لاکھ ایکڑ، اس کو ہم اگر اس میں کامیاب ہو گئے، پلاننگ ہو رہی ہے، ہم ان کو اسکیمیں دے رہی ہے، تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے گندم جو ہر وقت ہم ابھی امپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت صوبے کے لیے 5.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ میں امپورٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے فوڈ باسکٹ کو بڑھائیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. انشاءاللہ ہم پلاننگ کریں، ایجوکیشن میں بھی جو ریفارمز ہم کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے، ہیلتھ میں بھی کر رہے ہیں. جتنی بھی ہمارے وعدے تھے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم آن ٹریک ہیں. اور آخری بات، مہنگائی کو دل میں نہ رکھے، نہ ڈالے. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ سے، یہ مہنگائی بہت جلد ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ زمین بوس ہو جائے گی انشاءاللہ. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں، سرزمین مانسیرہ کا مشکور ہوں، مانسیرہ کے لوگوں کا مشکور ہوں، ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا مشکور ہوں، اپنے جتنے بھی ہمارے تنظیمی ڈھانچہ ہیں ان کا مشکور ہوں، اپنے ایڈمنسٹریشن کا مشکور ہوں، اور میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں، یوتھ ISF کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں عزت دی. انشاءاللہ یہ یادیں میرے ساتھ جائیں گی. میں دوبارہ انشاءاللہ مانسیرہ آؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. زندگی نے ساتھ دیا. آخر میں میرے ساتھ صرف ایک نعرہ لگائے، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، پاکستان